توحید پر کہ اس میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح نبیوں اور رسولوں کے قصے، اسی طرح کچھ افراد کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح پچھلی امتوں کو کیسے ہلاک اور برباد کیا گیا اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ قصے بیان کیے ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو قرآن مقدس کا مبنی ہے وہ احکام پر ہے، حدود پر ہے، شرعی مسائل پر ہے۔ سورہ حجرات 26واں پارہ آپ جب دیکھیں گے کھول کر کے تو آپ کو یہ سورت لکھی ہوئی ملے گی۔ اس کے اندر 18 آیتیں ہیں اور یہ سورت مدنی ہے۔ مکی اور مدنی میں فرق یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی تھیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، ہجرت سے پہلے، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد مدینہ یا مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ جب مصحف اٹھائیں گے، قرآن کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا سورۃ مکیہ، یعنی یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور کہیں ملے گا آپ کو سورۃ مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ حجرات، اس سورت کا نام حجرات کیوں رکھا گیا ہے؟ چونکہ یہ لفظ سورت کے اندر آیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے دوپہر میں، کہ کچھ دیہاتیوں نے آواز دی باہر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، کچھ دیہاتیوں نے باہر سے آواز دی، زور زور سے چلانے لگے یا محمد یا محمد۔ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کو پکار رہے تھے کمروں کے پیچھے سے، اس لیے حجرات یہ عربی میں حجرتن کی جمع ہے۔ حجرہ کہتے ہیں چھوٹے کمرے کو، اور غرفہ کہتے ہیں بڑے کمرے کو، جس کو روم کہا جاتا ہے انگلش میں اس کو روم کہا جاتا ہے، اس کو غرفہ کہتے ہیں، بڑا کمرہ، اور جو چھوٹا کمرہ ہوتا ہے اس کو حجرہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کے کمرے مسجد نبوی سے بالکل ملا کر کے بنوائے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، ان کو حجرہ کہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ چلیں مسجد کے حجرے میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ مسجد کا کمرہ جو ہے بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے چلیے مسجد کے حجرے میں بیٹھتے ہیں یا فلاں حجرے میں بیٹھتے ہیں، تو اسی کو عربی زبان میں حجرہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع حجرات ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام حجرات اسی لیے رکھا گیا کیونکہ یہ لفظ سورت کے اندر آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں سورۃ البقرہ، چونکہ یہ بقرہ کا لفظ سورت میں موجود ہے، فَاذْبَحُوا بقرہ۔ لوگوں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہیں کہ گائے کو ذبح کریں، بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، بقرۃن، تو چونکہ یہ لفظ جو ہے سورت کے اندر آیا ہوا ہے، اس لیے قرآن مقدس کے اندر جو 114 صورتیں ہیں آپ دیکھیں گے زیادہ تر صورتوں کے نام انہی صورتوں میں آیا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے سورۃ الفاتحہ کا نام تو ہے نہیں کہیں فاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کی افتتاح ہوتی ہے، قرآن کی شروعات ہوتی ہے، قرآن کی جو صورتیں ہیں وہاں سے ابتدا ہوتی ہیں، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی، کتاب کا آغاز کرنے والی، کتاب کو شروع کرنے والی۔ بہرکیف سورۃ الحجرات چونکہ یہ لفظ سورت کے اندر آیا ہوا ہے اس لیے اس کو حجرات کہا جاتا ہے۔ یہ سورت معاشرتی، سوسائٹی، سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ اگر اس سورت کے اندر انسان غور و فکر کر لے، ایک مسلمان غور و فکر کر لے، تو اس کے گھریلو، فیملی میٹرز، معاشرتی میٹرز، سوسائٹی کے جو میٹرز ہیں، مسائل ہیں، حتیٰ کہ قومی مسائل، خاندانی مسائل،
سارے کے سارے اچھے انداز میں حل ہو جائیں گے اگر وہ اس صورت پر حل کر دیں۔ پورے معاشرے کی اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت انداز میں اس کے اندر کڑی بیان کی ہوئی ہے کہ معاشرے کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اس پر عمل کرو۔ اب دیکھیے آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنوں، دیکھیے اللہ نے لوگوں نہیں کہا ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مسلم معاشرے کی خوبصورتی کو بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، کیونکہ اہل ایمان ہی، ایمان والے ہی، مومن ہی معاشرے کو بنا سکتے ہیں۔ کافر معاشرے کو نہیں بنا سکتا ہے، مشرک معاشرے کو نہیں بنا سکتا ہے، بدعتی معاشرے کو نہیں بنا سکتا ہے، کوئی بھی دوسرے مذہب کا ہو معاشرے کو اچھا نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کتنا حکیم ہے کہ اس نے آغاز سورت کا ایمان والوں سے کیا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو جب تم قرآن مقدس میں دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو سمجھ لو اما خیر تؤمر بہ، وہاں خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے تم سے، وَإِمَّا شَرٌ تُنْہَى عَنْہُ، یا وہاں کہیں برائی موجود ہے، اللہ رب العالمین اس برائی کو ختم کرنے کے لیے تم سے خطاب کر رہا ہے کہ اس سے رکنا ہے تمہیں۔ فَأَرْعِهِ سَمْعَكَ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فقیہ ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے کان کو لگا لو، جب کہا جائے ایمان والو فوراً کان کو لگا لو اچھے سے، فَاسْتَمِعْ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ، اور غور سے سنو کیونکہ اس میں خیر ہے تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے خیر ہے، دنیاوی زندگی کے لیے بھی خیر ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی اس کے اندر خیر موجود ہے۔ تو اللہ نے ابتدا کی ایمان والو۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں قرآن کی اس آیت پہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے یقین کو، تصدیق کو، کسی چیز کا دل سے یقین کرنا۔ جی ہاں، دل سے یقین ہوتا ہے، زبان سے یقین نہیں ہوتا ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، زبانی محبت کامیاب نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی پول کھل جاتی ہے۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اب اپنے والد صاحب کے سامنے آپ بولیں ابو جان میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور آپ کے دل میں ان کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تو ایسی محبت کسی نہ کسی دن کھل کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ وہ دلی سچی محبت نہیں ہے۔ اگر سچی محبت ہے، یقینی محبت ہے، تو وہ دل میں رہے گی اور دل کے ذریعہ سے اس کا کنیکشن زبان سے ہوتا ہے، وہ زبان پر بھی اچھے انداز میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اس لیے عربی زبان میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کو کہا جاتا ہے، ایسا یقین جو پختہ یقین ہو، جس کے اندر کسی قسم کا تردد نہ ہو، شک نہ ہو، یا کسی قسم کا کوئی شائبہ موجود نہ ہو۔ تو ایمان والے یعنی وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کس کی ذات پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ ہر جگہ موجود ہے، ہاں ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، عرش پر، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر جو اللہ کا عرش ہے، جو تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے عرش، کہ ہماری عقل وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی، نہیں پہنچ سکتی۔ آپ یہ دنیا دیکھ لیجیے، آپ سفر کرتے ہیں فلائٹ کے ذریعہ سے، آپ سفر کرتے ہیں شپ کے ذریعہ سے، آپ سفر کرتے ہیں دیگر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو وسائل عطا کیے ہیں، ان وسائل کے ذریعہ سے آپ سفر کرتے ہوئے گھنٹے دنوں لگا دیتے ہیں، لیکن دنیا ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی دنیا ہے جو چاند سے گرچہ بڑی ہے، یہ کرۂ ارضیہ چاند سے بڑا ہے، لیکن سورج سے بہت چھوٹی ہے ہماری زمین، اور سورج سے کہیں زیادہ اور بھی بڑے مریخ اور بھی ستارے ہیں، وہ بڑے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے
اس دنیا کے اندر اگر عرش کو رکھا جائے تو عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری اور آپ کی سوچ نہیں جا سکتی وہاں پر، جبکہ وہ مخلوق ہے عرش۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی مخلوق جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ عرش ہے، اللہ کا عرش۔ اور سب سے بھاری مخلوق اللہ کی عرش ہے، اور سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور سب سے خوبصورت مخلوق عرش ہے، اور وہی عرش جو ہے جنت الفردوس کی چھت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عرش جو ہے اللہ رب العالمین کا، رحمان کا جو عرش ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہے، دیکھیے علمی باتیں ہیں، تھوڑا غور سے سنیے۔ یہ جو عرش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ جنت الفردوس کی چھت ہے، قبہ۔ آپ نے دیکھو گنبد ہوتا ہے نا، جیسے یہ ہے مثال کے طور پر، تو یہ جو ہے یہ گنبد، یہ عرش ہے اور اس کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کا، رحمان کا عرش اتنا خوبصورت ہے، اسی طرح اس نے، اللہ رب العالمین نے اسی عرش کو چھت بنایا ہے جنت کا۔ تو جب یہ مخلوق اتنی بڑی ہے تو رحمان کی ذات کتنی بڑی ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی ذات پر آپ کو یقین کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بیٹھنے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے اللہ بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں، کچھ فرقوں نے کہا ہے، یہ کچھ بدعتیوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ بدعتیوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ غلبہ حاصل کیا ہے، یعنی مخلوق پر۔ اللہ کو ضرورت ہے غلبہ حاصل کرنے کی، بھئی غلبہ حاصل کرنے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ اس شخص کو پڑتی ہے جس سے بڑا کوئی ہو، تو اللہ سے تو بڑا کوئی ہے نہیں، تو اس اعتبار سے ان کا قول بھی باطل ہے۔ تو اس لیے جب کہا جائے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے تو معلوم ہوگا کہ رحمان عرش پر مستوی یعنی بلند ہے، اللہ کی ذات بلند ہے عرش پر۔ بیٹھنے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ تو اس ذات پر ہمیں یقین کرنا ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے ہم یقین کریں گے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے کہ اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ رحم کر رہا ہے، اللہ بخش رہا ہے، اللہ پیدا کر رہا ہے، اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے۔ اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، موسیٰ اور ہارون میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ فرعون کے پاس، اسمع و ارى، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو ہمیں یقین کرنا ہے، جب کہا گیا اے ایمان والو، یعنی یقین کرنا ہے اللہ تیری ذات عرش پر مستوی ہے، ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ تو جان رہا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے اللہ تو سن رہا ہے۔ تو اللہ نے یہی خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو، اب آگے اللہ رب العالمین کیا پیغام دے رہا ہے، کیا میسیج دے رہا ہے، اس تعلق سے ہم کل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سچا پکا اپنی ذات پر یقین کرنے والا بنا، اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا مومن اور موحد بنا، اور شرک اور بدعت سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔